اور اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب مولانا کوثر مصطفیٰ صاحب جو منیجر ہیں عالیہ مدرسہ عالیہ جعفریہ نوگواں میں، ان سے گزارش ہے کہ وہ مقبول ممبر ہوں. ایک نعرہ سلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الملک القدوس العزیز الحکیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والحق والبیان والفضل والاحسان والکرم والامتنان النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا ابی القاسم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ومن یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المحکم وکتابہ المتقن وقولہ الحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین. صلوات پڑھیں حضرت اس سے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و حضرات دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے اس امام حسین اور انسانیت کے موضوع پہ اس پروگرام میں شرکت فرمانے والے تمامی حضرات جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اس میں شرکت فرمائی. یہ ایک پیغام انسانیت ہے، پیغام امن ہے. اسی کی مناسبت سے اس وقت کی گفتگو کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کی اذان عالیہ کے حوالے قرآن مجید کی صرف 2 آیتوں کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا ہے. ویسے تو قرآن مجید کلام الہی ملت مسلمہ اور عالم اسلام میں بحیثیت کلام الہی ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن یہ اس قانون کی کتاب ہے جس کے اندر انسان کی سلامتی کا ذکر ہے. انسان وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس کا رشتہ اس کے دین سے بعد میں ہے، لیکن بنام انسان ماں کے بطن سے پہلے آیا ہے. ہم اس کائنات میں اپنے اوپر غور کریں، اپنی ذات کو دیکھیں کہ جس نے ہمیں انسان بنا کے پیش کیا ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے. کائنات کا کسی خطے کا رہنے والا کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اپنے اوپر غور کرے کہ خالق نے یا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس کا چاہتا کیا ہے خالق کرنا، تو اسی کو پروردگار عالم نے جسے انسان بھول چکا ہے، جسے انسان پس پشت ڈالے ہوئے ہے، ان 2 آیتوں میں اسی کا تذکرہ کیا ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو سب سے اچھے طریقے سے خلق کیا تھا. اس میں لفظ احسن کی رکھی ہے، اور احسن کی لفظ عربی کی لغتیں چاہے جتنی اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے جتنے عربی کے میدان میں چلی جائیے، احسن کی لفظ اسی طریقے سے ہے جیسے خالق کائنات کے لیے لفظ اکبر استعمال کی جاتی ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے.
اس مالک کائنات نے بشر کی تخلیق، انسان کی تخلیق، انسان کی خلقت کے لیے اپنے راز کو عیاں کر دیا کہ ہم نے تجھے سب سے بہترین طریقے سے پیدا کیا تھا، سب سے اچھے طریقے سے پیدا کیا تھا۔ یہ اب تیری بدقسمتی ہے، تیری نالائقی ہے کہ تو اتنا گرتا چلا جا رہا ہے کہ تو سب سے نیچے پہنچ چکا ہے۔ اگر انسان اسی کو غور کرے، اسی کے اوپر سوچ لے تو اس کی سمجھ میں سب آ جائے۔ اس وقت کی گفتگو میں صرف یہی عرض کرنا ہے کہ اگر بشر اپنی زندگی کو مد نظر رکھ کے سوچے کہ ہم کس لیے آئے ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے، تو جو آج عالم انسانیت کے اندر، کائنات کے اندر دہشت گردی کا ہر انسان شکار ہو رہا ہے، وہ اس سے تحفظ پسند ہو جائے گا، پریشانیوں سے دور ہو جائے گا۔ اور آج سے 1350 برس پہلے جس کے نام سے آج یہ پروگرام ہے، اس نے عالم انسانیت کو یہی سمجھایا تھا کہ اگر دہشت گردی سے بچنا ہے تو اس کے مقابلے کے لیے صبر کی بھی ضرورت ہے اور حق کی بھی ضرورت ہے۔ یہی دونوں پیغام آقا حسین کے تھے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ لیکن عالم انسانیت میں اگر ذات امام حسین کو انسان سمجھ لے تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی دین کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی جاذبے کا ہو، ساری پریشانیاں شخصیت کے اوپر دور ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کی ذات وہ ہے کہ جسے خالق نے امام بھی بنا کے بھیجا ہے، ہادی بھی بنا کے بھیجا ہے، قائد بھی بنا کے بھیجا ہے، رہبر بھی بنا کے بھیجا ہے، لیڈر بھی بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن وہ امام وہ ہے کہ جس کی زبان سے نکلی ہوئی لفظیں کبھی نہ خالق کے خلاف ہوتی ہے، نہ بھی کبھی نبی کے کلام کے خلاف ہوتی ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ حیات امام حسین کو دیکھ لیں، جہاں سے تفرقہ بازی ختم ہو جائے گی، مسلک ختم ہو جائیں گے، مذاہب کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے 1350 برس پہلے جو ان کے سامنے شخصیتیں تھیں یا انسان تھے، وہ انسانیت کو تو روپ پہنے ہوئے تھے، لیکن انسانیت کو پامال کرنا چاہتے تھے، انسانیت کو برباد کرنا چاہتے تھے، انسانیت کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اس آقا نے، اس کائنات کے شہزادے نے، اس نبی کے نواسے نے اپنے نانا کی سیرت کے اوپر چل کے بتایا کہ جو ہزاروں سال کی محنتیں انبیاء کی ہیں اور خالق کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی ہیں، ان کی سرپرستی کرنے کے لیے میں نبی کا جانشین ہوں۔ تو میں جب جانشین ہوں تو نہ کسی فاسق کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر سکتا ہوں، نہ اس کے اوپر بک سکتا ہوں۔ امام کا مقصد حیات، مقصد زندگی یہ تھا کہ جو جناب آدم سے لے کر ساری محنتیں آخری نبی تک، آخری نبی سے لے کر سن 61 ہجری تک سوال بیعت تک تھی، وہ سب مد نظر تھی اور اسی کو انکار کر دیا۔ انسان یہ نہ سوچے کہ سوال بیعت میں کسی دین کی بات تھی، کسی مذہب کی بات تھی، کسی جاتے کی بات تھی۔ صرف جو سوال بیعت تھا وہ اللہ کے نمائندے سے تھا، مذہب کے حاجی سے تھا، جو انسانیت کی ناؤ کو ظلم و تشدد سے بچانے کے بعد پار لگانا چاہتا تھا، اس سے سوال بیعت کا سوال تھا، اور امام نے اسے انکار کی شکل دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر کائنات میں کوئی اتنا بڑا انسان کہ جس کی شخصیت امام حسین جیسی ہو، اگر ایسا انسان کسی چیز کا انکار کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے انکار میں مشیت الہی چھپی ہوئی ہے، راز الہی چھپا ہوا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذات نبی وہ ہے، ذات پیغمبر وہ ہے کہ جس کا یہ نواسا ہے، جس کا یہ بیٹا ہے، جس کا یہ لاڈلا ہے، اور ذات نبی وہ ہے کہ جس کے اوپر اگر عالم انسانیت متحد ہو جائے تو نہ فرقے رہے، نہ تفریق رہے، نہ آپس میں تضاد رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم انسانیت میں ہمارے لیے صرف ذات رسول وہ ہے کہ جس پر انسانیت اگر متحد ہو جائے تو نہ تشدد رہے، نہ تباہی رہے، نہ بربادی رہے۔ اور ذات رسول وہ ہے کہ جس نے 63 سال تشدد کا مقابلہ کیا ہے، جس نے 63 سال تک ان خامیوں کا مقابلہ کیا ہے کہ جہاں سے انسانیت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو سارا دین، سارے مذہب، سارے جاتے، سارے فرقے، کسی کو دیکھ لیجئے، کسی فرقے میں ایک فرقے سے دوسرے فرقے کو، ایک مذہب سے دوسرے مذہب کو برا کہنے کی اجازت کسی نے نہیں دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کائنات نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ کسی دوسرے کے مذہب کو برا نہ کہو تاکہ وہ پلٹ کے تمہارے مذہب کو برا کہنا شروع کر دے۔ تو جب خالق کی مرضی یہ ہے کہ کسی کے مذہب کو برا نہ کہو تو اب انسان کو اختیار نہیں ہے۔ لیکن یہ جو برا کہنے کی یا دوسرے کے مذہب کو خامیاں نکالنے کی بات ہے، یہی جبر و تشدد کا اعلان ہے، یہی دوسروں کے اوپر اعتراض کرنے کا جو کمال پیدا کرتا ہے انسان اپنے اندر، اور اس پر فخر کرتا ہے۔ ذات نبی اسی کو مٹانے کے لیے آئی تھی۔ اب نبی کی ذات وہ ہے کہ جو نہ مولوی کی سمجھ میں آ سکتی ہے آسانی، نہ انسان کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو اس کے سمجھنے کے لیے پہلے قرآن کو سمجھنا پڑے گا اور پروردگار عالم کو سمجھنا پڑے گا کہ اس نے جسے نبی بنا کے بھیجا ہے وہ انسانیت کے مطابق نہیں چلنے کے لیے آیا ہے،
وہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. اگر بیٹھ جائے تو اس کی مرضی کے مطابق, کھڑا ہو جائے تو اس کی مرضی کے مطابق, سو جائے تو اس کی مرضی کے مطابق, بیدار ہو جائے تو اس کی مرضی کے مطابق, کچھ زبان سے کہہ دے تو اللہ کی مرضی کے مطابق, کسی کو بلا لے تو اللہ کی مرضی کے مطابق, کسی کی تعریف کرے تو اللہ کی مرضی کے مطابق, کسی کو حکم دے دے تو اللہ کی مرضی کے مطابق. اپنی طرف سے رسول کچھ نہیں کہتے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو آئیے جن مرحلوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں, آغاز ہو چکا ہے گفتگو کا, تبھی ختم ہو گئی ہے. بارگاہ قرآن میں لے کے چل کے ذات نبی کو سمجھ لیں تو ذات حسین سمجھ میں آ جائے گی, اور اگر ذات نبی کو نہ سمجھا تو نہ حسین سمجھ میں آئیں گے, نہ انسانیت سمجھ میں آئے گی, نہ عالم اسلام سمجھ میں آئے گا, نہ تفریقیں مٹ سکتی ہے, نہ انقلاب آ سکتا ہے, نہ انسان علم کی طرف ترقی کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم کی بارگاہ والا جو سب سے بڑا عالم تھا, اس کے نائب نے اسی ممبر پہ بیٹھنے کے بعد کہا تھا 1400 برس پہلے, جو چاہے پوچھ لو, جو چاہے معلوم کر لو. مگر امت کی نالائقی کا عالم یہ تھا کہ اس نے کبھی یہ نہ پوچھا کہ کائنات میں ترقی کیسے ہوگی, کبھی یہ نہ معلوم کیا کہ ہم آگے کیسے بڑھیں گے. جس نے معلوم کیا, ایسے ایسے سوالات سامنے ابھر کر آ گئے کہ جس سے نہ اسلام سمجھ میں آتا ہے نہ انسانیت سمجھ میں آتا ہے. تو 1400 سال پہلے جس سے سوال کرنے والوں سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انسانیت کے بارے میں کوئی سوال نہ ہوا, عالم اسلام کے بارے میں کوئی سوال نہ ہوا, ایک نے کھڑے ہو کے معلوم کیا, سرکار یہ بتا دیجئے کہ میرے سر میں بال کتنے. تو یہ سوال اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر اس وقت کا انسان یہ سمجھ لیتا کہ جس کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہ وہ ہے کہ جو زمین پہ بیٹھ کے آسمان پہ حکومت کرتا ہے, تو سارے نفاق ختم ہو جاتے. لیکن انسان نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ جس کی بارگاہ ہے وہ سارے نفاقوں کو مٹا سکتا ہے. لیکن ذات رسول کے اوپر انسان متحد ہو جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. آئیے آپ کو بارگاہ قرآن میں لے کے چل کے آغاز گفتگو کرنا چاہتا ہوں. پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ نجم میں نبی کے بارے میں, آواز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی وہ ہے جس کے لیے خالق نے ارشاد فرمایا کہ میرا رسول وہ ہے, ہادی ہو تو ایسا ہو, لیڈر ہو تو ایسا ہو, بھیجا ہوا ہو تو ایسا ہو, رسول ہو تو ایسا ہو. کسی مذہب کا قائد اگر ایسا ہوگا تو وہ اپنی امت کو تشدد سے بچا لے گا, دہشت گردی سے بچا لے گا. جس کے لیے خالق نے آواز دی کہ میرا نبی وہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے زبان تک نہیں ہلاتا. میرا رسول وہ ہے جو ملت مسلمہ کا سب سے بڑا رہنما, سب سے بڑا انسان. اس کے لیے خالق نے کہا کہ رسول وہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے نہ زبان ہلاتا ہے نہ کچھ کہتا ہے. تو ملت پڑھ کے پوچھتی ہے کیا رسول معاذ اللہ گونگے ہیں؟ تو یاد رکھیے رسول گونگے نہیں. آیت کے دوسرے لفظ میں ارشاد ہوا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جب تک رسول بولتے نہیں, جب تک میرا فرشتہ ان کی طرف نہیں چلا جاتا ہے, میرا بھیجا ہوا فرشتہ ان کی طرف نہیں جاتا. یعنی جبرائیل پیغام لے کر آتے ہیں تو نبی کلام کرتے ہیں. نبی بولتے کچھ نہیں ہے, کہتے کچھ نہیں ہے. یعنی جو نبی اب کہہ دے وہ وحی کے مطابق ہے, اللہ کے فرمان کے مطابق ہے. اور اللہ وہ ہے کہ جو عالم انسانیت کو اپنے آپ بہت پیار کرتا ہے, اس لیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے سب سے اچھے طریقے سے انسان کو پیدا کیا. تو اس نے اس نبی کو اتنا محتاط رکھ دیا کہ اب وہ زبان سے جو کہہ دے وہ اللہ کی وحی. اب جب اللہ کی وحی کے مطابق نبی بولتا ہے تو ایک کام بھی پہلے آواز نہیں کر سکتا, بیکار کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. تو انسان کی حیات میں دو چیزیں ہیں, انسان کے جسم میں دو چیزیں ہیں, یا تو انسان زبان سے بد کلامی کرتا ہے یا کسی کی تعریف کرتا ہے. تو اللہ نے اپنی نبی کی ذمہ داری لی کہ یہ کچھ نہیں کہتا جب تک میری وحی نہیں آ جائے. اب دوسری چیز یہ بچتی ہے کہ جو ہاتھوں سے کرتے, جو فعل انجام دے دے, اس کی بھی ذمہ داری. اب اسی کے لیے ارشاد فرمائے کہ جب نبی نے اپنے ہاتھوں سے کنکریاں پھینکی تو خالق کائنات نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رمیتا وَإِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے میرے محمد یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی ہے, ہم نے پھینکی ہے. یعنی محمد جو ہاتھوں سے کر دے وہ اللہ کا کام, جو زبان سے کہہ دے وہ اللہ کا کام. آپ کی توجہ میری طرف مبذول رہے. خالق کا ارشاد ہے کہ جو زبان سے کہہ دے وہ اللہ کا کام, جو ہاتھوں سے کر دے وہ اللہ کا کام. لیکن اگر ویڈیوگرافی کا زمانہ ہوتا آج سے 1400 برس پہلے تو انسان جانے کے بعد اس منظر کو کیچ کر لیتا کہ جب نبی نے اپنی زندگی میں زبان سے کہا بھی ہے, ہاتھوں سے کر کے بتایا بھی ہے. کیا کر رہا ہوں, اگر دیکھنا چاہتے ہو تو غدیر کے میدان میں آ کے دیکھ لو. نبی ہاتھوں پہ اٹھا بھی رہا ہے, زبان سے کہہ بھی رہا ہے. تو یہ ہے نبی کی 63 سال کی
حیات طیبہ کہ ایک اپنے وزیر کو ہاتھوں پہ اٹھا بھی رہا ہے اور زبان سے کہہ بھی رہا ہے، اور جب ہاتھوں پہ اٹھاتا ہے اور زبان سے کہہ دیتا ہے تو پوری دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ انسان عالم اسلام کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، بات نبی، اور وہی ہے کہ جو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے جو چاہے معلوم کر لو۔ تو عزیزان گرامی، اگر ملت مسلمہ ذات رسول پر جمع ہو جائے تو انسانیت کو کوئی تفریق نہ رہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس لیے کہ خالق نے تو اچھے طریقے سے پیدا کیا تھا، اچھے طریقے سے خلقت کی، لیکن عزیزان گرامی رسول کی ذات وہی ہے کہ جس نے اپنی آغوش میں اس حسین کو پال کے اس امت کو دیا تھا کہ اگر انسانیت کے اوپر کوئی وقت آ کر پڑ جائے تو حسین کو پکارو، حسین کو یاد کرو۔ اور حسین ابن علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے آتنکواد ہو یا تشدد ہو یا دہشت گردی ہو، اس کے خلاف کربلا کے میدان میں صبر و تحمل سے وہ مظاہرہ کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے ایک پیغام دے دیا ہے کہ جہاں جہاں فساد کی بات آئے حسین کا نام لو، جہاں جہاں تشدد کی بات آئے حسین کا نام لو، جہاں جہاں آتنکواد کی بات آئے حسین کا نام لو، جہاں جہاں اختلاف کی بات آئے حسین کا نام لو، جہاں جہاں اتحاد قائم کرنا ہو وہاں میرے حسین کو پکارا۔ اگر حسین کا نام زبانوں پہ آ جائے، شخصیت سامنے آ جائے تو سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ ذات حسین کیا؟ تو کربلا کے میدان میں آ کے دیکھ لیجیے، امام حسین سن 61 ہجری کربلا کے میدان میں پہنچے، لیکن کربلا کے میدان میں پہنچنے کا مقصد میرے حسین کا، میرے آقا کا صرف یہ تھا کہ وہ جو سوال بیعت سامنے آیا ہے کہ انسانیت میرے ہاتھ پہ بک جائے، انسانیت میرے ہاتھ پہ ختم ہو جائے، انسانیت میرے ہاتھ پہ تباہ ہو جائے۔ حسین اس سوال کو پس پش ڈال کے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر میرا مقصد تلوار چلانا ہوتا تو میرے پاس عباس جیسا بہادر ہے کہ جو اگر تلوار چلانے کے لیے میدان میں آ جائے تو کائنات کی فوجیں رک نہیں سکتی ہیں، اتنا بڑا بہادر موجود ہے۔ لیکن امام حسین نے کربلا کے میدان میں قربانیوں کو پیش کر کے بتایا کہ دیکھو یہ دین اسلام ہے، اسے اسلام کہتے ہیں، اسے سکون کہتے ہیں۔ اسلام کسی کی مخالفت کا نام نہیں ہے، اسلام اسے کہتے ہیں کہ جو اس کے دائرے میں آ جائے سکون سے ہو جاتا ہے، اطمینان سے ہو جاتا ہے، تشدد سے بچ جاتا ہے۔ اگر سکون سے بچنا ہے، سکون حاصل کرنا ہے تو ان شخصیتوں کو یاد کرنا پڑے گا کہ جنہوں نے انسانیت کو بچایا۔ لیکن کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنے گود کے پالوں کو قربان کیا، صرف یہی بتانے کے لیے کہ دنیا سمجھ لے کہ میں جس سے مقابلہ کر رہا ہوں یہ انسانیت کو پامال کرنا چاہتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں نبی کا کیا کمال تھا، ابو طالب کا کیا کمال تھا، علی کی کون سی قربانیاں تھی، امام حسین کی کون سی قربانیاں تھی، امام حسین خود موجود تھے۔ لیکن اگر تاریخ کربلا کو اٹھا کے دیکھیں گے تو جنہیں آج بنی ہاشم کے نام سے ملت مسلمہ یا عالم اسلام یاد کرتا ہے کہ جن کی قربانیوں نے ہمیں درس ہدایت دیا ہے، وہ 18 بنی ہاشم وہ ہیں کہ جنہیں ہم یاد کریں اور ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ دیکھیں تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے کہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر جہاد کرنا ہے تو سن بلوغ کو پہنچ جائے، مگر کربلا وہ ہے کہ جہاں جہاد کے سن بلوغ تک پہنچنے سے کم سن بچے ہیں جو انسانیت کو بچا رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر صرف اسلام کی بات ہوتی، کسی ایک دین کی بات ہوتی، کسی ایک ملت کی بات ہوتی تو جناب عباس کو تلوار دے کے میرے مولا بھیج دیتے۔ لیکن کربلا میں چھوٹی چھوٹی قربانیاں پیش کر کے بتایا کہ دیکھو میں صرف دین اسلام کو نہیں بچا رہا ہوں، پوری انسانیت کو بچا رہا ہوں۔ اور انسانیت کو بچایا۔ آپ کربلا کا جائزہ لے لیجئے، وہ بنی ہاشم جنہیں ہم سن کے گزر جاتے ہیں، جو نام لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اگر دیکھیں تو یہ سارے کا سارا خانوادہ اسی انسان کا ہے کہ جس کا نام ابو طالب ہے، جس نے رسول کو بھی پالا ہے، جس نے علی ولی کو بھی پالا ہے۔ اور اس کی آغوش کا کرشمہ یہ ہے کہ اگر یہ اپنی آغوش سے کسی کو پروان چڑھاتا ہے تو بننے والا یا تو نبی بنتا ہے یا علی بنتا ہے، یا تو نبی بنتا ہے۔ یا تو پلنے والا نبی بنتا ہے یا پلنے والا ایسا ولی بنتا ہے کہ کائنات کے ولی اس کی دہلیز مقدس پر اپنی جبینوں کو جھکانے کے بعد اپنی کامیابی کی بھیک مانگا کرتے ہیں، اس کا نام ولی ہے۔ لیکن سنیے کربلا کی تاریخ، دین اسلام کے اوپر یا ہر مذہب کے اوپر ایسے ایسے لوگ اسی مذہب کا لباس پہن کے آ جاتے ہیں جو اس مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کے کسی مذہب کو اٹھا لیجیے، کسی دین کو دیکھ لیجیے، کسی جگہ پہ جا کے کسی بھی دین کو دیکھ لیجئے، جو دین اسلام کے قانون ہیں وہ دوسرے دینوں میں بھی قانون ہیں۔ تصادم کے لیے کسی دین نے نہیں کہا، کسی کو لوٹنے کے لیے کسی دین نے نہیں کہا، کسی کے قتل کے لیے کسی دین نے اجازت نہیں دی، کسی کے گھر کو برباد کر دینے کے لیے کوئی دین اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ صرف انہی چیزوں کا نام دہشت گردی ہے۔
انسان کو مٹا دینا ہے، اور امام اسی کو لے کے آئے تھے۔ لیکن پہلے جن کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے، لیکن جو اولاد ابو طالب ہے، آپ ایک نظر ان کے اوپر توجہ فرما لیں، وہ کون ہے کہ جنہیں ہم اور دین اسلام کے اندر یہ روشنی ڈالنے کے بجائے کہ یہ اولاد ابو طالب ہے، بنی ہاشم کی اولاد کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب ہاشم کو اگر دیکھیں گے تو ہاشم ان کی اولاد کو دیکھتے چلے جائیں گے، جناب عبد المطلب کے بعد ان کے بیٹے جناب عبداللہ کے دوسرے بھائی جناب ابو طالب کے بیٹے مولا علی، جناب عبداللہ کے بیٹے رسول خدا۔ لیکن کربلا کے میدان میں جتنی بھی قربانیاں ہیں یہ بنی ہاشم کی طرف جو منسوخ کی جاتی ہیں، ساری کی ساری اولاد ابو طالب ہیں، ساری کی ساری ابو طالب کی نسل میں ہیں۔ ایک ایک کو دیکھ لیجیے، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، حسین بن علی بن ابو طالب، سارے شہیدوں کے نام مد نظر ہیں، حسین بن علی بن ابو طالب، لیکن کبھی اپنے گھروں سے وہ پردے ڈالے جاتے ہیں جو دوسرے مخالفت نہیں کرتے، اپنے گھر سے وہ چادریں اڑائی جاتی ہیں نفاق کی کہ جو دوسرے نہیں اڑا پاتے ہیں۔ حسین بن علی بن ابو طالب، علی اکبر بن حسین بن علی بن ابو طالب، کربلا کا شہید، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ حسین، علی اکبر بن حسین بن علی بن ابو طالب۔ ایک ایک شہید کا سلسلہ جناب ابو طالب پر ہے۔ جناب عباس بن علی بن ابو طالب، جناب عباس کے بھائی جناب عثمان بن علی بن ابو طالب، جناب عثمان جناب عباس کے دوسرے بھائی جناب عبداللہ بن علی بن ابو طالب، جناب جعفر بن علی بن ابو طالب، سارے کے سارے ابو طالب پر پہنچتے چلے جا رہے ہیں، سارے کے سارے جناب ابو طالب کی اولاد ہیں۔ آج ملت میں جو اختلافات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد جناب محمد بن علی بن ابو طالب کی نسل، جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، جناب ابو طالب کے پوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے امام کے شہزادے جو کربلا کے میدان میں اپنی کمسینی کے عالم میں دین اسلام اور انسانیت کو بچانے کے لیے جانیں قربان کر رہے تھے، قاسم بن حسن بن علی بن ابو طالب، عبداللہ بن حسن بن علی بن ابو طالب، ابی بکر بن حسن بن ابو طالب، یہ بھی جناب ابو طالب کی نسل میں ہیں۔ لیکن وہ دو شہزادے جو جناب زینب کے بیٹے ہیں، جو دونوں طرف سے یا تو مولا علی کے نواسے ہیں یا جناب جعفر طیار کے پوتے ہیں، اون محمد اون بن عبداللہ بن جعفر طیار بن ابو طالب، محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار بن ابو طالب، اور وہ دیباچہ کربلا جسے سفیر بنا کے کوفے میں میرے مولا نے بھیجا تھا انسانیت کو بچانے کے لیے، مسلم بن عقیل بن ابو طالب، مسلم بن عقیل بن ابو طالب، اور مسلم کے دو شہزادے جو کربلا کے میدان میں دین اسلام کو بچانے کے لیے اور انسانیت کو بچانے کے لیے، محمد بن مسلم بن عقیل بن ابو طالب، عبداللہ بن مسلم بن عقیل بن ابو طالب، عبد الرحمن بن عقیل بن ابو طالب، جعفر بن عقیل بن ابو طالب، ابی بکر بن سعید بن علی بن ابو طالب، سارے کے سارے ابو طالب پہ جا کے رک جاتے ہیں۔ کیا کہنے سارے جناب ابو طالب پہ جا کے رک جاتے ہیں۔ لیکن ملت مسلمہ کے مورخوں نے جب پردہ ڈالا تو کہا کہ بنی ہاشم کی اولاد ہے۔ اگر بنی ہاشم کے صرف بیٹے تھے تو جناب ہاشم کی اور اولادیں بھی کربلا میں آتی، لیکن صرف ابو طالب کے لالوں نے کربلا کے میدان میں آ کے صرف دین اسلام کو نہیں بچایا ہے بلکہ انسانیت کو بچا دیا ہے۔ لیکن پھر بھی جناب ابو طالب کے دامن کو داغدار کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ تو لگاؤ کہ جس کی صرف ایک انگلی کا خون انسانیت کے لیے بہہ جائے وہ تو بہت بڑا شہید کہلاتا ہے۔ صرف ایک انگلی کا خون بہہ جائے تو وہ انسانیت کا تحفظ پسند انسان کہلاتا ہے، اور جس نے اپنی پوری نسل کو اس کے اوپر قربان کر دیا ہو، جس نے اپنی پوری نسل کو انسانیت کے اوپر قربان کر کے بتایا کہ دیکھو اگر انسانیت قائم ہے تو دین قائم ہے، اور اگر انسانیت نہیں ہے تو نہ کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، نہ کوئی انسان ہو سکتا ہے، نہ کوئی کلمہ گو ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ نہ کوئی انسانیت پناہ دینے والا ہو سکتا ہے۔ یہی خانوادہ وہ ہے، یہی گھرانہ وہ ہے کہ جس نے پوری دنیا کے تحفظ کی ذمہ داری اللہ نے انہی کو دی تھی، اور اللہ نے محافظ بنا کے بھیجا ہے۔
ملت مسلمہ کی بات نہیں ہے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ سب سے بڑی خاص بات جس ملک میں ہم اپنی صبح و شام گزار رہے ہیں، جس کے نام سے یہ پروگرام ہے، جب اسے تشدد کی آگ میں ختم کرنے کے لیے چاروں طرف سے طوفان اٹھنا شروع ہوئے تو اسی سرزمین کو یاد کر کے کہا تھا کہ میرا راستہ نہ روکو، میں ہندوستان چلا جاؤں۔ تو آج سے 1350 برس پہلے ہی امام نے اپنی زبان سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اگر دنیا میں کوئی کعبے اور مکے کے بعد امن کی جگہ ہے تو وہ ہندوستان ہے۔ وہ اسی زمانے کی بات نہیں تھی، یہ عالم اسلام کو سمجھانا چاہتا تھا میرا امام کہ دنیا سمجھے کہ جس نے 1350 برس پہلے اپنا ارادہ بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام وہی ہوتا ہے جو مشیت پروردگار کے مطابق چلتا ہے۔ میں نے اسی وجہ سے دو آیتیں پڑھی تھی کہ نبی وہ ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے کچھ نہیں کہا جاتا مگر مرضی داور کے مطابق، جو کچھ نہیں کرتا اللہ کی مرضی کے مطابق۔ تو آج سے 1350 برس پہلے میرے امام نے یہی بتایا تھا کہ دیکھو اگر مکے کے بعد کوئی زمین محفوظ زمین ہے تو اسے ہند کی زمین کہلایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں تفریقوں کے معاملے نہیں تھے، یہاں اختلافات نہیں تھے، یہ زمین وہ تھی کہ جو اتحاد کا مرکز تھی، یہ زمین وہ تھی کہ جہاں اتحاد قائم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اس وقت کے تشدد نے اس ہیرو کو انسانیت کے اس زمین سے آنے سے روک دیا گیا، لیکن اس نے اس وقت بھی دین اسلام کو بچایا۔ کون؟ جس کے لیے عالم اسلام میں مشہور ہے کہ مذہب کی تفریق نہیں تھی، یہ شہزادہ حسین، آقا حسین وہ شخصیت ہے کہ جس کے دروازے پہ جو آیا اسے وہ عطا کر دیا۔ حکومت تو بہت چھوٹی بات ہے، دولت تو بہت چھوٹی بات ہے، امام حسین کی شخصیت وہ ہے کہ جہاں سے نسلوں کی بھیک ملا کرتی تھی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ امام حسین کی شخصیت دولت کوئی دے سکتا ہے، ثروت کوئی دے سکتا ہے، نوکری کوئی دے سکتا ہے، حکومت کوئی بھی دے سکتا ہے، گاڑی کوئی بھی دے سکتا ہے، اور نظام کائنات تو یہ ہو چکا ہے کہ انسانوں کے رائے سے حکومتیں بنتی ہیں۔ لیکن حسین ابن علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جہاں سے صرف حکومتیں نہیں ملتی تھی، جہاں سے اولاد کی بھیک ملتی تھی، جہاں پہ سائنس بھی بیکار ہے، ٹیکنالوجی بھی بیکار ہے، جس نے نسلوں کو کھول دیا ہے اور انسانیت کو یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر میں انسانیت کو پناہ دینے والا نہ ہوتا تو بد نسلوں کو آگے نہیں بڑھا سکتا تھا۔ اسی نے نسلوں کو آگے بڑھایا ہے۔ اور لوگ بھیک مانگنے کے لیے آیا کرتے، کیسی کیسی بھیک تھی امام حسین علیہ السلام، اور کیسی کیسی عطا ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ مذہب کی بات نہیں کر رہا، ہر مذہب کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ دروازہ وہ تھا کہ جہاں پہ بغیر مذہب و ملت کی تفریق کے لوگ آتے تھے اور اپنی پریشانیوں کو، اپنی مشکلوں کو دور کراتے تھے۔ مگر زمانہ جب بھی دشمن نظر آتا ہے تو سچے کا نظر آتا ہے، جب بھی دشمن نظر آتا ہے تو حق گو کا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے میں جب بھی کچلا گیا ہے اسی کو کچلا گیا ہے کہ جس نے انسانیت کی پناہ کی بات کی ہے، جس نے انسانیت کی ارتقاء کی بات کی ہے۔ کیوں؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، اتنے آگے بڑھ گئی ہے، لیکن عزیزو جتنی بھی ترقی کرے کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائنس جتنی ترقی کرے گی مگر اتنی ترقی نہیں کر سکتی ہے کہ وہ شخصیتیں تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے کائنات بن رہی تھی وہ دیکھ رہے تھے، آفتاب کو، ماتاب کو ضیاء مل رہی تھی وہ دیکھ رہے تھے، ہواؤں کو چلانا سکھایا جا رہا تھا وہ دیکھ رہے تھے، نظام کائنات بنایا جا رہا تھا وہ دیکھ رہے تھے۔ اور یہی وجہ ہے ملت مسلمہ کی تو بات چھوڑیے، اگر عیسائی نے دیکھا تو سمجھ میں آ گئے، اہل حدود نے دیکھا تو سمجھ میں آ گئے، اس لیے کہ کربلا کا واقعہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ آپ اس کے اوپر دیکھیں، عیسائی گبن جیسا مورخ جس کی زندگی تحقیق میں گزر گئی، ریسرچ میں گزر گئی، اس نے جب اس انسانیت پناہ کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو اس نے اسلام کی تاریخ کو پڑھا، اور جب اسلام کی تاریخ کو پڑھا تو اس نے دیکھا کہ اسلام کی ابتدا سے لے کے انتہا تک علی کا نام ہے، اسلام کے پیغام میں علی، نبی کے ساتھ علی، نبی کے ہر کام پہ علی۔ عیسائی مورخ ہے، گبن وہ کہتا ہے کہ میں نے جس مرحلے پہ دیکھا وہاں علی نظر آئی، دعوت اسلام میں دیکھا علی کی ذات نظر آئی، اعلان اسلام میں دیکھا علی کی ذات نظر آئی، شب کے اندھیرے میں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہوئے دیکھا علی کی ذات نظر آئی، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دیکھا علی کی ذات نظر آئی، بیواؤں کی تسلی دیتے ہوئے دیکھا علی کی ذات نظر آئی، علم کی بات آئی علی ابن ابی طالب کی ذات نظر آئی۔ گبن کہتا ہے کہ جب میں نے تاریخ اسلام کو پڑھا دیا، ہر صفحے پر، ہر منزل پر، ہر مقام پر
علی کا نام تو میرا دل پریشان ہو گیا کہ جب یہ انسان اتنا بڑا ہے تو اس کا کوئی علمی کارنامہ بھی تو ہوگا، کوئی علمی کتاب بھی تو ہوگی، اور اس نے اس کے بعد کا کوئی کارنامہ ہے کوئی، تو میری سمجھ میں آیا کہ یا تو اس دنیا کو علی نے بنایا ہے یا یہ دنیا میرے علی کے سامنے بنی ہے۔ یا تو اس دنیا کو علی ابن ابی طالب نے بنایا ہے یا علی ابن ابی طالب کے سامنے بنی۔ آپ کہیں گے کہ حد غلو تک پہنچ چکے ہیں، آگے بڑھا دیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ ہم نے ان ذاتوں کو، ان اینکوں کو لگا کے دیکھا ہے کہ جن سے ہمیں یہ صرف جسمانی نظر آئے ہیں۔ اگر حقیقت میں دیکھیں تو جسم بعد میں ہے، نورانی پہلے ہے، اور جو نورانی ہوتا ہے اس کی تخلیق اللہ سے مربوط ہوتی ہے، بندوں سے مربوط نہیں ہوتی ہے، اس کا رشتہ خالق سے ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ یا تو اس دنیا کو علی نے بنایا ہے یا یہ دنیا علی کے سامنے بنی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے ایک بات لکھی کہ میرا تجربہ یہ ہے، مشاہدہ یہ ہے، میری تحقیق یہ ہے کہ دنیا میں 3 طاقتیں ایسی ہیں کہ جس کے پیچھے لگ جاتی ہیں اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ آپ آج ہی تجربہ کر لیجئے۔ ایک پیسے کی طاقت، اگر کسی کو مٹانا ہے، تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے، اس کے خلاف پیسہ خرچ کیجئے، صفحہ ہستی سے اس کا نام مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ دوسرے، تلوار کی طاقت، ہتھیار کی طاقت ہے، اگر کسی کے خلاف آپ بندوق چلائیں گے، تلوار چلائیں گے، وہ مر جائے گا، مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور تیسرے جو ہے وہ پروپیگنڈے کی طاقت ہے، اگر کسی کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے تو ایک پروپیگنڈے کی طاقت، دوسرے پیسے کی طاقت، تیسرے تلوار کی، ہتھیار کی طاقت ہے۔ مگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جب یہ تاریخ پڑھی تو یہ ذات واحد وہ تھی کہ جس کے خلاف پیسہ بھی خرچ ہوا، یاد کرو، جس کے خلاف پیسہ بھی خرچ ہوا اور جس کے خلاف 40 سال تک ممبروں سے بغاوت بھی ہوتی رہی اور جس کے خلاف تلواریں بھی چلتی رہی، لیکن اس کا کچھ نہیں بگڑا۔ میں کہوں گا گبن، اس کا بگڑے گا کیا؟ جو دنیا کے بعد پیدا ہوتا ہے دنیا اس کا بگاڑ سکتی ہے، جو دنیا کے بعد بنے دنیا اس کا تو بگاڑ سکتی ہے، لیکن جس کے صدقے میں پوری کائنات بنے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ جس کے صدقے میں، جن کی وجہ سے کائنات بنے، ذات رسول، ذات علی بن ابی طالب، ذات امام حسین، وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کا صرف مقصد حیات یہ تھا کہ کسی کے اوپر ظلم و تشدد نہ ہو۔ جہاں یتیموں کے سائے شفقت میں رکھا ہے، وہیں غریبوں، یتیموں کی، مسکینوں کی، بے کسوں کی، بے بسوں کی پناہ یہی دینے والی ہستیاں تھی۔ عزیزان گرامی، جس کے نام سے آج یہ پروگرام، جس کے لیے آپ حضرات پیغام انسانیت لینے کے لیے یہاں تک آئے ہیں، اگر اسی طریقے سے تمام فرقوں کے انسان بنامے انسانیت متحد ہو جائے تو دنیا میں دہشت گردی خود بخود مٹ جائے گی۔ مٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر انسان اپنے اوپر خود توجہ کر لے کہ ہم انسان ہیں، انسان کے حقوق کیا ہے، اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے تو پوری دنیا امن میں ہو سکتی ہے۔ اور یہی مقصد تھا اس ہستی کا کہ جس نے امن کا پیغام دیا ہے۔ آج 1350 برس پہلے کی بات کو آج دنیا کیوں یاد کرتی ہے؟ اور کربلا کا واقعہ جو پیغام امن ہے، جو پیغام آگہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، واقعی کی طرف میں آپ کو اشارہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس لیے کہ آقا حسین کا رشتہ اس ہندوستان سے، اس سرزمین ہند سے بہت مخصوص رہا ہے۔ ایک کتاب
1829 में 2 मरतबा छपी हिंदुस्तान से, एक मरतबा कानपुर से छपी, दूसरी मरतबा वही किताब बंबई से छपी। और उस किताब का नाम है बुद्ध ज्ञान। जिस मिल्लत के इंसानियत बैठे हुए थे, ज़ात इमाम हुसैन को समझे, इमाम हुसैन करबला में क्या पैगाम देना चाहते थे। यानी उस किताब का मकसद यह है कि इसमें गौतम बुद्ध का इल्म है, गौतम बुद्ध की तारीख है, हिस्ट्री। और गौतम बुद्ध वो जात है कि जो जात सरवर कायनात से सदियों पहले की बात है। बुद्ध ज्ञान में लिखा हुआ है, जिसे लोग कहते हैं कि करबला एक हादसा, करबला एक वाकया है। करबला हादसा नहीं था, करबला पैगाम था इंसानियत को बचाने का। करबला एक पैगाम है इंसानियत को बचाने का, कोई हादसा नहीं है कि एक कश्ती जा रही थी, लुटेरों ने उसे लूट लिया, एक गाड़ी जा रही थी, रैजोनों ने उसे लूट लिया, ऐसा कोई वाकया नहीं। इल्मे इमाम में है, इमाम जानते हैं, तभी ये सफर किया। बुद्ध ज्ञान में लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध सोए हुए थे एक दिन, और जब सोए हुए थे तो उनका एक वजीर था, वजीर पास में बैठा हुआ था, जिसका नाम तारीख आनंद बताती है। सोते सोते बुद्ध ज्ञान में बशक्ल सपना एक ख्वाब के तरीके से कुछ देखा और पसीने पसीने होकर बेदार हो गए। जैसे गौतम बुद्ध बेदार हुए, पास में वजीर बैठा हुआ था, उसने मालूम किया कि सरकार ये बताइए कि आप ये पसीने पसीने और परेशान हाल क्यों हो। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मैंने कुछ देखा है। क्या ख्वाब देखा है? कहा ख्वाब जैसे ही है, लेकिन मैंने कुछ देखा है। क्या देखा है? कि मैंने देखा कि एक बहुत ज्यादा नूरानी शख्सियत मेरे पास आई है, नूरानी शख्सियत मेरे पास आई है। कहा उसने क्या कहा? कहा उससे मैंने मालूम कि आप कौन? तो उन्होंने मुझसे कहा कि गौतम बुद्ध, अब जितनी तेरी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, वो सारी तेरी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस किताब के लिखने वाले एल के पंडित हैं, वो लिखते हैं कि उसमें लिखा हुआ था कि गौतम बुद्ध ने इरशाद फरमाया कि अब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। ये बता रहा हूं आपको कि जो खालिक ने कुरान में लिख दिया है कि किसी के मजहब को बुरा ना कहो, किसी की मिल्लत को बुरा ना कहो, इसमें राज छुपा हुआ है, इसमें कोई बात है। और जब बुरा कहोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा दीन अच्छा हो और वो बुरे दीन के ऊपर हो मसलन, और वो पलट के तुम्हारे अच्छे दीन को बुरा कहे। तो किसी के दीन को बुरा मत कहो, किसी के मजहब को बुरा मत कहो। उसने मालूम किया वजीर ने कि सरकार क्या देखा है? कि मैंने एक नूरानी शख्सियत को देखा। उन्होंने कहा कि तेरी परेशानियां दूर हो गई, तेरी मुश्किलें दूर हो गई। कैसे? का तू अब मेरे नाम की माला जपना, मेरे नाम की तस्वीर पढ़ना, मेरे नाम को याद करते रहना, तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कहा आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम आलिया है। एल के भटनागर लिखते हैं कि मेरा नाम आलिया है, और मैं एक जमाने के बाद एक दीवार के करीब आऊंगा और उस दीवार के ऊपर अपनी अलामत छोड़ दूंगा। लेकिन जब भी तेरे ऊपर कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, तो मुझे याद करते रहना। जब जब तू मुझे याद करेगा, तेरी परेशानी दूर होती रहेगी। आज दुनिया पूछती है कि इन्हें पुकारते क्यों हो, मैं क्या कर रहा हूं, इन्हें बुलाते क्यों हो? तो भाई ये सवाल हमसे ना करो, जाके दूसरों से करो, उन शख्सियतों से करो कि जो उन्हें मानती है। उन्होंने बताया कि अगर इन्हें पुकारोगे तो इंसानियत महफूज हो जाएगी, इंसानियत बच जाएगी। ये 1300 बरस पहले की बात नहीं है, उससे पहले की बात है कि गौतम बुद्ध ने समझा दिया कि देखो अगर पुकारोगे तो मुश्किलों से निजात मिल जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी। कहा मुझे बुलाना, परेशानी दूर हो जाएगी। और इसके बाद का अच्छा मैं आऊंगा, लेकिन एक जमाने के बाद आऊंगा, और उसके बाद जब नमूदार होऊंगा तो दीवार पे अलामत छोड़ दूंगा। और उसके बाद उसने पूछा कि आपने ख्वाब में क्या देखा है? कहा मैंने ख्वाब में यह भी देखा है कि उन्होंने मुझे ये बताया कि आने वाली शख्सियत जो है वो सबके आखिर में जो आएगी उसका नाम मीतरिया होगा। ये बशारत थी, ये खुशखबरी थी, ये सुना दिया गौतम बुद्ध ने। जब ये सुना दिया, वजीर ने सुन लिया। आज तक तारीखों में मिलता है, लेकिन मीतरिया है कौन? अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो बारगाह कुरान में जाके एक आवाज देके आए कि जाओ आके कुरान में देखोगे मीतरिया है कौन। इरशाद फरमाता है परवरदिगार आलम सूरह अंबिया में कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए मेरे पैगंबर हमने तुम्हें आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। तो जिसे गौतम बुद्ध ने मीतरिया कहा था, उसे खालिक कायनात ने रहमतुल लिल आलमीन कहा है, उसकी जात है रहमतुल लिल आलमीन। तो अब जो दोनों आलम के लिए रहमत हो,
وہ تشدد کو پسند نہیں کرے گی ذات. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کربلا کیا ہے, کربلا کسے کہتے ہیں. امام حسین کا مقصد کیا تھا کہ وہ جو نبی آئے گا, میتریا آئے گا, اس کے سر کے اوپر ایک تاج ہوگا اور اس تاج کے اوپر 5 ہیرے ہوں گے, جس کے پہلے ہیرے کا نام میتریا ہوگا, دوسرے کا نام عالیہ ہوگا, تیسرے کا نام فاطمہ ہوگا, چوتھے کا نام حسن مجتبی ہوگا, 5ویں کا نام امام حسین ہوگا. یہی ذات ہے امام حسین کی, یہی شخصیت ہے امام حسین کی. لیکن اس سے پہلے کہ کربلا کا واقعہ نہیں ہوتا, دنیا جسے حادثہ کہہ کے گزر جاتی ہے, گوتم بدھ نے بتایا کہ دیکھو سنو, یہ جو 5واں ہیرا ہوگا اس کے تاج کا, یہ شخصیت وہ ہے امام حسین کی کہ جسے ایک ون میں, ایک جنگل میں گھیر کے قتل کر دیا جائے گا, شہید کر دیا جائے گا, اس کے بچوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا. تو عزیزان گرامی, ایسا نہیں ہے کہ کربلا کی تاریخ کسی ایک مسلک کی تاریخ ہے, کسی ایک مذہب کی تاریخ ہے. امام حسین ہر اس کے امام ہیں, اس کے قائد ہیں کہ جس کا رشتہ انسانیت سے ہے, اور جس کا رشتہ انسانیت سے نہیں اس کا کوئی واسطہ اس ذات سے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حکومت کرنا چاہتے, تخت و تاج لینا چاہتے, تو وہ تھے کہ جو زمین پہ بیٹھ کے آسمان پہ حکومت کیا کرتے تھے. بس عزیزان گرامی, یہ گفتگو یہیں تمام ہو گئی اور آپ کی خدمت میں کربلا کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ دامن کربلا میں جا کے دیکھیں, جو آج سے 1350 برس پہلے امام حسین نے قربانیاں پیش کی ہیں, جو نام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. اس میں کم سے کم سن بچے کی عمر 6 مہینے کی. اگر مقصد صرف امام حسین کا تلوار چلانا ہوتا, امام حسین دنیا میں حکومت کرنا چاہتے, تو 6 مہینے کے بچے مدینے سے کربلا کی سرزمین کے اوپر کیوں لے کے آئے؟ عالم انسانیت مجبور ہے, کائنات مجبور ہے اس بات کے اوپر فکر کرنے کے لیے کہ حسین ابن علی کے ساتھ کیا ہے. اور جناب علی اصغری کی عمر نہیں 6 مہینے کی, 7 برس کا بچہ بھی نظر آتا ہے, 9 برس کے بچے بھی نظر آتے ہیں, 13 برس کے بچے بھی نظر آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ بنام انسانیت, بنام دین اسلام, اگر جنگ کرنا ہے تو کم سے کم عمر 15 برس کی حسن بلوغ کو پہنچ جائے. لیکن امام حسین کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ انسانیت بن جائے, دین بن جائے, مذہب بن جائے, اور ادھر ساری طاقتیں سمٹ کے آ گئی تھی انسانیت کو مٹانے کے لیے, ختم کرنے کے لیے. لیکن سن 60 ہجری 28 رجب امام حسین نے سوال بیعت کو یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ حق کا نمائندہ کبھی باطل کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کر سکتا ہے, اس لیے کہ میں حق کا وارث ہوں, اور آدم سے لے کر خاتم تک کی جتنی محنتیں ہیں ان سب محنتوں کا وارث میں, اور وہی محنتیں مد نظر تھی. بیعت کا مطلب یہ رہتا ہے کہ انسان اس کے ہاتھ کے اوپر بک جائے. امام حسین انسانیت کو بچانا چاہتے تھے, اور یزید انسانیت کو مٹانا چاہتا تھا, فنا کرنا چاہتا تھا. اور یزید کا مقصد ہی یہ تھا کہ دنیا میں تشدد قائم ہو جائے اور وہ راج ہو جائے کہ جس سے انسانیت کا نام و نشان مٹ جائے. لیکن ساری محنتیں ادھر سمٹ کے آ چکی تھی. سوال بیعت کو سن 60 ہجری میں انکار کی شکل دے دی اور اپنے قافلے کو لے کے امام حسین مدینے سے چل پڑے. چھوٹا سا سفر جو 28 رجب کو طے کیا, وہ چند ماہ کے بعد 2 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچ گئے. لیکن اگر امام حسین کی ذات یہاں تشدد پسند ہوتی تو جب امام حسین مکہ حج کے لیے پہنچے ہیں اور 8 ذی الحجہ کو میرے امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا, صرف اسی وجہ سے کہ مکہ وہ سرزمین تھی کہ جہاں پہ خون نہیں بہایا جا سکتا ہے, جہاں پہ جنگ نہیں کی جا سکتی ہے, جہاں پہ انسانیت کو پامال نہیں کیا جا سکتا ہے, جہاں پہ انسانیت کا شیرازہ نہیں بکھیرا جا سکتا ہے. امام حسین نے انسانیت کو بچایا اور مکے سے حج کو عمرے میں تبدیل کیا, اور حج سے 2 دن پہلے مکے سے سفر اختیار کر لیا. اور اس کے بعد میرا امام 8 ذی الحجہ کو کربلا کے لیے روانہ ہو گئے. اب یہ مرضی داور کے مطابق, خالق کی مرضی کے مطابق اپنا سفر طے کر رہے ہیں. چلتے چلتے 2 محرم کی کرن پھوٹی, امام زمین کربلا سے گزر رہے تھے. امام کے رہوار میں جس سواری کے اوپر سوار تھے امام حسین, اس نے چلنے سے انکار کر دیا اور وہ رک گئے. اور امام کی سواری وہ رکی, ایک کے بعد دوسری سواری تبدیل کی, اس پہ سوار ہوئی, وہ بھی رک گئی. تیسری سواری, یہاں تک کہ امام نے 7 سواریاں تبدیل کی.
मगर सब वही रुकती रही। इमाम जानते थे, इल्म में था करबला कोई हादसा नहीं है। और इसके बाद इमाम हुसैन ने ख्वाब को उठाया और खुशबू सूंघी उसकी और कहा बास ज़ाद सफर यही उतार दो, यही हमारी आखिरी मसाफत है, यही इंसानियत की लड़ाई तशद्दुद से होगी, कुरैशी से होगी, फिसाद से होगी, और यहाँ इंसानियत को बचाना है। अजीजों, करबला के चटियल मैदान में इमाम हुसैन इंसानियत को बचाने के लिए आए। आप मीज़ान अक्ल के ऊपर तोल के बताएं, क्या 6 महीने के बच्चे की खता करबला के मैदान के अंदर कोई थी जो सिर्फ अपनी माँ के आगोश में भी दूध पी रहा था? 7 बरस का बच्चा जो दुनिया के आदाब को नहीं जानता है, जिसे हुकूमत की जरूरत नहीं है, जिसे ताज की जरूरत नहीं है, सिर्फ मकसद ये था कि दीन नबी बच जाए और इंसानियत बच जाए। और ये 2 मुहर्रम के बाद इनके ऊपर से वो रसद रोक दी जो हुकूमतें रोका करती हैं। सबसे पहला हमला 4 मुहर्रम को जो रसद पानी की आती थी उसे बंद कर दिया गया, और पानी की रसद बंद करने के बाद जब 7 मुहर्रम की सुबह निकली है तो अब इमाम के खेमों में एक कतरा आप भी बाकी नहीं था। आप तसव्वुर करें, इंसानियत बचाने वाले ने, पैगाम इंसानियत देने वाले ने किस तरीके से इंसानियत को बचाया है। पूरी दुनिया की निगाहें इस आका की तरफ क्यों रुकी हुई है? सिर्फ इसी वजह से कि जिसने अपने गोद के पालों को इंसानियत के बचाने के लिए कुर्बान कर दिया था। और अब पानी खत्म हो गए, मर्ज़ी परवरदिगार के मुताबिक उधर लाखों सिपाही, इधर चंद शख्सियतें, जिसमें सिम रसीदा हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसी शख्सियत भी है, और सबसे कम सिन जनाब अली अकबर 6 महीने की थी। अजीजों, अगर झगड़ा किसी का किसी से होता है दौलत के लिए, माल के लिए, तो मर्दों से होता है, छोटे बच्चों से नहीं होता है। लेकिन वहां इंसानियत का झगड़ा इंसानियत को मिटाने वाले से था, और इमाम ये कुर्बानियां देकर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक दीन इस्लाम को बचाना चाहते थे। और 10 मुहर्रम की तारीख नमूदार हुई, सुबह निकली और हमलों पे हमले शुरू हो गए। कोई तारीख नहीं बताती कि इमाम ने अपनी तरफ से जंग का इरादा भी किया, एक सिपाही को भी भेजा। क्यों? इसलिए कि अगर करबला की तारीख के ऊपर देखेंगे तो एक बहादुर करबला के मैदान में ऐसा मौजूद था कि जो अपनी सवारी पे सवार होता था तो उसके कदम सुलझना पे सवार होने के बाद जमीन पे खत देते थे, और अगर रकाबों में रख देता था तो उसके घुटने घोड़े के कानों से टकराने लगते थे। इतना बड़ा बहादुर था जिसके सामने बड़े बड़े बहादुर नहीं टिकते थे। और ताकत का आलम यह था कि अगर 7 बरस की उम्र में ये शेर इलाही, मेरे मौला का बहादुर बेटा, अगर मैदान सिफीन में पहुंचा था तो 2 को उठाता था, टकराता था और फेंक देता था। इतना बड़ा बहादुर था। लेकिन मकसद जंग नहीं था, लड़ाई नहीं थी, सिर्फ मकसद ये था कि सब्र की धार से जुल्म की धार को काटना है, सब्र की धार से जुल्म की धार को काटना है, हक की धार से बातिल की धार। और वही काट के बता दिया कि देखो कयामत तक अगर जुल्म की बात हो तो हुसैन को याद करो, अब्बास को याद करो, अली अकबर को याद करो, अली असगर को याद करो। करबला की कुर्बानियां हमारे लिए एक आगाही का पैगाम है। और उसके बाद एक एक ने जामे शहादत पिया। असर का वक्त आ गया, और जब असर का वक्त आया है अजीजों, तो इमाम हुसैन 6 महीने के बच्चे को लेके चले। क्यों? जनाब सकीना से एक रवायत है, यहां जहां दूसरे लोग भी बैठे हुए हैं, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हो, लेकिन मिल्लत मुस्लिम का हर इंसान रसूल की उस बेटी जिसका नाम फातिमा ज़हरा है उससे जरूर प्यार करता है। और बीवी फातिमा ज़हरा का लाल करबला के मैदान में इंसानियत को बचाया, लेकिन जनाब फातिमा ज़हरा उस इंसानियत बचाने वाले के चाहने वालों को हमेशा हमेशा चाहती रहती है, बहुत प्यार करती है। लेकिन जहां भी हुसैन का नाम आ जाता है बीवी वहां वहां तशरीफ लेके आ जाती है। एक बहुत बड़े जाकिर थे, बहुत बड़े खतीब थे, बहुत बड़े अल्लामा थे। वो मजलिस पढ़ा करते थे करबला मोहल्ले में। एक दिन उन्होंने मजलिस पढ़ी और मजलिस में जनाब अली असगर की शहादत पढ़ी, और पढ़ने के बाद वो चले गए। करबला का वाकया
6 مہینے کے بچے کی شہادت، اور وہ پڑھنے کے بجائے سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا تشریف۔ علامہ شیخ المہدی عالم دین کا نام تھا، کربلا معلیٰ کا واقعہ ہے۔ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، دستے جوڑ کے کھڑے ہو گئے، شہزادی کیا کوئی غلطی ہو گئی، کوئی غلط بات پڑھ دی میں نے اپنی تقریر میں، اپنی مجلس میں؟ کہا نہیں، غلط نہیں پڑھا ہے، جب سے تو نے اصغر کی شہادت پڑھی ہے میری زینب بے ہوش ہے، ہوش نہیں آ رہا۔ وہ کون سی آنکھ ہے، وہ کون سی ماں ہے، وہ کون سا باپ ہے کہ جو صاحب اولاد ہے اور اپنے چھوٹے بچے سے پیار نہیں کرتا؟ اور یہ فطری تقاضا ہے کہ جتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے ماں باپ اتنا بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس سے۔ جناب فاطمہ زہرا کہ جب سے تو نے اصغر کی شہادت پڑھی ہے اس وقت سے میری زینب کو بے ہوش ہے، ہوش نہیں آ رہا ہے۔ کیا کوئی غلطی ہوگی؟ کیا غلطی نہیں ہوئی؟ علامہ شیخ المہدی اپنی پوری زندگی انسانیت کے لیے گزر گئی، حسینیت کے لیے گزر گئی، نام حسین پہ گزر گئی۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں عالم خام میں کہ بی بی ذرا اتنا بتا دیجئے کہ آج مجھے اتنا زمانہ گزر گیا آپ کے بیٹے کی عزاداری کرتے ہوئے، مجلس پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، یہ بتائیے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ مجلسوں میں آتی ہیں، آپ ذکر حسین میں آتی ہیں، اور جب حسین کے نام کے اوپر آنسو نکلتے ہیں تو آپ آنسو اپنے رومال میں لے جاتی ہیں۔ اور آج تک باقی آپ کی آوازیں بلند ہیں، صرف چند مرحلوں کی طرف آپ کو لے جانا ہے، آپ پر رحمت نازل ہو سرکار ختم المرتبہ کی۔ کربلا کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن 6 مہینے کی قربانی عالم انسانیت کے لیے درائب آل محمد، اس میں میں نے ایک عجیب بات پڑھی ہے۔ بچہ 6 مہینے کا تھا، شب عاشور ایک رات کی شب کی مہلت، جھولے میں جناب علی اصغر لیٹے ہوئے تھے، پانی بند ہو چکا تھا۔ جناب سکینہ جس کا سن صرف 4.5 برس کا ہے کربلا کے میدان میں، جناب سکینہ ارشاد فرماتی ہے کہ رات کی تاریکی میں، رات میں شب عاشور جب مجھے پیاس کی شدت زیادہ محسوس ہو گئی اور 2 شب 3 راتیں گزرنے آ گئی اور میرا کلیجہ پیاس کی وجہ سے بھننے لگا، تو میرے دماغ میں تصور پیدا ہوا کہ سب سے چھوٹا کربلا کے میدان میں علی اصغر ہے، اگر پانی آئے گا تو علی اصغر کے پاس ضرور آئے گا۔ جناب سکینہ اپنے بابا کے پاس سے شب عاشور اٹھی اور جناب علی اصغر کے پاس آئی، تو جناب سکینہ نے ایک بات دیکھی کہ اماں رباب جھولے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، کبھی علی اصغر کو ادھر کروٹ بدلوا دیتی ہے، کبھی ادھر کروٹ بدلوا دیتی ہے۔ آپ تصور کریں یہ شب عاشور ہے کہ جب علی اصغر کی طاقت ختم ہو چکی اور ماں اپنے بچے کو کروٹ بدلواتی ہے، لیکن اصل عاشور دیکھے بچے کی شہادت۔ صاحب علی محمد نے جملہ لکھا ہے کہ حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا اور مقتل کی طرف چلے، اور جب مقتل کی طرف چلے ہیں تو فوج آقا نے سمجھا کہ حسین فیصلے کے لیے قرآن لا رہے ہیں، لیکن قرآن نہیں، قرآن نتیجت پارا تو تھا، حسین لے کے پہنچ گئے۔ ایک لفظ لکھی ہے علامہ نے اپنی کتاب میں کہ اصغر کی شہادت دیکھی، اصغر کون سا شہید ہے، کسے کہتے ہیں اصغر؟ علی اصغر ہاتھوں کو امام کے، ادھر کربلا ہے، ادھر امام حسین کا خیمہ ہے، خیمے پہ جناب رباب ہے، اور رباب کربلا کے میدان میں وہ بی بی ہے جو تیر چلانا جانتی تھی۔ ادھر کربلا میں چلے کمان میں تیر جوڑا، ادھر علی اصغر گلے میں تیر لگا، بچہ حسین ابن علی کے ہاتھوں میں تھا، لیکن علامہ نے بڑے اعتبار کے ساتھ ایک جملہ لکھا ہے، علی اصغر میرے مولا کے ہاتھوں میں تھے، ادھر کربلا تھا، ادھر جناب رباب تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ فضبی دکھ الال ورید، تیر کا رخ حسین کی طرف تھا، رباب نے دیکھا کہ تیر حسین کو لگ گیا، گلے سے مت آواز تھی، اصغر خود نہیں بخشوں گی۔ آپ تصور کریں کہ 6 مہینے کا بچہ ہے، میرا خود نہیں بخشوں گی، اتنا کہتا تھا، ایک مرتبہ بچہ اٹھ گیا اور علی اصغر نے اپنے کان کے اوپر تیر لے لیا۔ عاشورہ تھی کہ جب میرے علی اصغر نے، لیکن ظالموں نے اگر یہی حد تمام ہو گئی تو علی اصغر کی شہادت تو ہو کر ہی جاتی، لیکن یہ غم 2 مہینے 8 دن نہیں منایا جاتا۔ لیکن علی اصغر اتنا کمسن تھا
کہ کربلا میں یا اس وقت کے دور میں جب کوئی زیرہ کی راہ دلاریہ سوار ہونے کے لیے ناکے بٹھا دیے گئے، جس کو عباس جیسا بہادر سوار کرایا کرتے تھے، علی اکبر اپنے کاندھے کا سہارا دیتے تھے، جناب زینب نے سب کو سوار کرا دیا، سبھی بھی سوار ہو گئے۔ ادھر سے حکم ہوا ہمارے ساتھ کا کہ جاؤ، 71 سال ہے، 72 وزن نہیں آتا ہے۔ بڑی عجیب شہادت ہے 6 مہینے کے بچے کی، بس عزیزوں مجلس تمام ہے۔ ادھر سے حکم ہوا کہ بچے کا جس کو دیکھو کہاں ہے، سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں گڑیاں، گلے میں کاردا اور کمر میں ننگل پیروں میں سید سجاد ہے۔ ادھر ایک سپاہی آیا، سید سجاد یہ بتائیے کہ 71 سر ہے، 72 وزن نظر نہیں آ رہا ہے، سر کس کا تھا اور وہ کہاں ہے؟ سید سجاد نے زیورات اسیری کو سنبھالا، اما رباب کے قریب آئے، اما رباب ظالم تازیانہ لے کے قریب آ چکا ہے، یہ بتا دیجیے بابا نے میرے بھیا کو کہاں دفن کیا ہے؟ رباب نے کہا سید سجاد جا کے کہہ دو کہ حسین نے علی اصغر کو پشتے خیمہ پہ دفن کر دیا تھا۔ سپاہی گئے عمر ساتھ کے بعد، عمر ساتھ نے 36 نیزہ برداروں کو بلایا، کہا جاؤ زمین کربلا میں علی اصغر کو تلاش کرو۔ یہ کربلا کا عظیم شہید ہے کہ جسے قبر میں بھی چین نہیں لینے دیا گیا تھا۔ ادھر 36 نیزہ بردار کو زمین کربلا پہ نیزہ مارنا شروع کیا، ادھر رباب دیکھ رہی تھی، سر سے چادر اتری ہوئی تھی، شہزادی زینب دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ ایک ظالم نے نیزہ مارا، علی اصغر کا جسم نیزے کے اوپر بلند ہوا، رباب نے گلے کا پکڑ لیا، آواز دی، اے علی مرتضیٰ میرا بچہ کربلا میں بھی چین سے نہیں، میرا بیٹا کربلا میں بھی چین سے نہیں ہے، قبر میں بھی چین سے نہیں ہے۔ 6 مہینے کی جان نو کے نیزہ کے اوپر بلند ہوئی، کوہرام مچ گئی، تلوار چلی، سرتن سے جدا ہو گیا، سروں کو نیزوں کے اوپر بلند کر دیا گیا۔ یہ ہے 6 مہینے کے بچے کی شہادت۔ لیکن جب یہ 11 محرم کو قافلہ چلنا چاہتا تھا، وہ جناب سید سجاد کے پاس آئے، امام سید سجاد وقت کے امام ہیں، سید سجاد سے آ کے کہتا ہے حمید ابن مسلم کہ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو جانور ہیں یہ ایک دوسرے سے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جناب سید سجاد وقت کے امام تھی، امام نے سنا، کہا حمید ابن مسلم یہ جانور آل رسول کی بے کسی کے اوپر گریا کر رہے ہیں۔ کیسی بے کسی تھی، کیسی بے بسی تھی، کیسی بے پردگی تھی، کتنا ستایا گیا انسانیت کو پناہ دینے والوں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے مولا میری سمجھ میں تو نہیں آتا، لیکن میں ساری کو اتنا ذرا اتنا بتا دیجیے کہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں۔ تو حمید ابن مسلم نے جب اتنا پوچھا تو سید سجاد امام وقت نے کہا حمید ابن مسلم یہ ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا آہستہ آہستہ چلنا، اس لیے کہ جب یہ قافلہ آیا تھا تو محملیں موجود تھی، آج ہماری پشتیں ننگیز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے چھوٹے چھوٹے پشتوں سے گرتے ہوئے چلے۔ اللہ اکبر کے جانوروں کو اتنا بھی خیال ہے۔ لیکن اہل حرم کا لوٹا ہوا قافلہ سفر کی پہلی تاریخ کو زندان شام میں پہنچ گیا، اور جب زندان شام میں پہنچ گیا تو سکینہ وہ 4.5 برس کی بچی اپنے بابا کو ہر وقت یاد کرتی رہی تھی۔ کربلا کے میدان میں رباب کی 2 قیمتی چیزیں دی، ایک علی اصغر جو 6 مہینے کا تھا، ایک سکینہ جو 4.5 برس کی تھی۔ رباب نے اصغر کو کربلا میں قربان کر دیا اور اب سکینہ زندان شام میں آ گئی ہے۔ جناب سکینہ کے مصائب، ہمارا سلام شہزادی سکینہ آپ کے اوپر، اتنے مصائب پڑے جناب سکینہ کے اوپر کہ جن کا بیان کرنا انسان کی طاقت سے باہر کی بات ہے۔ جناب سکینہ شب میں سوئی ہوئی تھی، اچانک خواب میں بابا کو دیکھا، بیدار ہو گئی۔ جیسے باپ کو بیٹی نے خواب میں دیکھا ماتم کرنا شروع کر دیا، اور ماتم کرتے کرتے ہو گئی۔ جناب رباب نے کلیجے سے لگایا، سکینہ چھپی نہیں۔ جناب زینب قریب آئی، میرے لال سکینہ چھپ جا، نہیں چھپی۔ وہ سکینہ جو شمر کی وجہ سے چھپ جایا کرتی تھی، آج باپ کو خواب میں ایسا دیکھا ہے کہ سکینہ چھپتی نہیں ہے، خاموش نہیں ہوتی۔ جناب زینب نے پوچھا سکینہ کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں ابھی میرا بابا آیا تھا،
और मैं अपने बाबा के जानू के ऊपर बैठी हुई थी। मेरा बाबा मुझे प्यार कर रहा था और मेरा बाबा कहाँ चला गया? यजीद महल में सोया हुआ था, सकीना की आवाज उसके महल से टकराई, इधर महल से टकराई, यजीद बेदार हो गया। जैसे ही बेदार हुआ, नींद में खलल पड़ा। सिपाही को मेरा जाके मालूम करो कि बात क्या है। सिपाही आया, सैयद सजाद कौन हो रहा है? कहा मेरी बहन सकीना रो रही है। सकीना क्या हुआ कि अपने बाबा को सामने देखा है। बस अजीजों मजीद तमाम है, अपने बाप को सामने देखा है। ये सिपाही यजीद के पास आया। यजीद ने कहा कि जाओ बच्ची को बच्ची के बाप का सर दे दो। करबला के बाद मजलूम इमाम का सर या तो लहू के नेता के ऊपर रहा है। इधर संदूक खुला, सर को लिया, जुल्फों को पकड़ा, सिपाही लेके चला। सैयद सजाद ने आवाज दी, अगर उठाना नहीं आता तो मुझे बुला ले। अगर उठा नहीं सकता है तो मुझे बुला ले। क्यों? इसलिए कि ये वो बात है कि जिसमें रसूल का अमीर क्या करते थे। दरवाजा खुला, सिपाही सर लेके आया। सकीना तड़प के निपट गई। कहा बाबा बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है। बाबा जब से जिंदान में आई हूँ आपकी ज़ियारत नहीं हुई थी। एक मरतबा सकीना ने एक बिस्तर बनाया था जिंदान शाम में रात का, और उस बिस्तर के बाद तकिया भी बनाया था। उस तकिया पे सर रख के सकीना लेट जाया करती थी। जनाब सकीना ने कहा सैयद सजाद भैया मैं इस खाट के ऊपर लेटती हूँ, मेरे बाबा का सर मेरे सीने में रख दे। सकीना खाट के बिस्तर पे लेटी, बाप का सर सीने के ऊपर आया। एक मरतबा हुसैन की बना के थी। सकीना ने आवाज दी, बाबा अकबर की जवानी का वास्ता जरा सकीना को दे। सकीना के आज तक बाल टूटे हुए हैं। आके खोलो, फिर भी आके नहीं खुली। और इसके बाद सकीना कहती है बाबा कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बाबा आखिरी जुमला सुन लीजिए। ए मेरे प्यारे बाबा, आप इमाम वक्त है, तुम्हें सकीना का वास्ता जरा आगे खोल के सकीना की यतीमी देखो। आगे खोली, ए मेरे लाल सकीना, तेरा बाप जिंदा है। सकीना कुछ देर बड़े मसाले इन आवाज़ों के ऊपर रहमत नाज़िल फरमा। परवरदिगार आलम हाज़िरीन मजलिस की जितनी भी मुरादें हैं उनको पाए तकमील तक पहुँचा दे। मेरे महबूब जो हमारी कौम या दूसरी मिल्लत के बच्चे इल्म में कोशा हैं उन्हें उनको पाए तकमील तक पहुँचा दे। परवरदिगार आलम जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। मेरे महबूब जो लोग मखरूज़ हैं उन्हें कर्ज से निजात दे। परवरदिगार आलम जो हमारी मिल्लत में निफाक है उसको इत्तेहाद की शक्ल में तब्दील फरमा दे। परवरदिगार आलम हमारे इमाम ज़माने के ज़हूर में ताजील फरमा। हज़रात अभी मजलिस के बाद नज़र का अहतमाम है बाहर लॉन में, और एक और जिम्मेदारी है वो ये कि जो यहाँ पर जिन लोगों ने इंतज़ाम किया है जामिया मिलिया इस्लामिया के लोगों ने, ख़ासतौर से मोहतरमा बख्शिंदा जलील साहिबा और दूसरे अरकान का अब्बासिया कल्चरल सोसाइटी की तरफ से शुक्रिया अदा किया जाता है, और आप तमाम हज़रात का भी शुक्रिया अदा किया जाता है। और आखिर में सिर्फ 2 मिनट की ज़हमत और है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ हुस्न ट्रस्ट के सदर जनाब रईस अली साहब से को तशरीफ़ लाएँ। और मोहम्मद मुझसे कैसे 50 साल के अंदर इस्लाम ख़त्म हो चुका था, इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी, इंसान पायमाल हो चुकी थी। इमाम हुसैन सलाम ने करबला में आके ये साबित कर दिया कि हम इंसान बनाना चाहते हैं, और शायद आपको सालुकात आता है इंसान जिंदा से इमाम हुसैन की उस कुर्बानी की वजह से है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, और ख़ास तौर से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के मोहम्मद फवाद साहब SHO, गुलशन साहब ACP के शुक्रगुजार हैं जो यहाँ तशरीफ़ लाए। और एक और ख़ास बात बताना चाह रहा हूँ जो शायद आपको पता नहीं है, अभी यहाँ पे OLG आए हुए थे LG के मिस्टर मुखर्जी, उनको खबर मिली कि यहाँ पे जुलूस निकला था जो बहुत शांतिपूर्वक रहा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। वो मुझसे कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ आज मुबारकबाद दूँ, मैंने आज मुबारक देने का मौका नहीं है, हम मुबारक देते नहीं हैं, हमें इन अय्याम अदा के बाद ये मौका मिलेगा। तो मुझसे उन्होंने कहा है कि 8 मार्च को अगर आप बेहतर समझें संडे है तो मैं यहीं आके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने बुलाना चाहता हूँ जो लोग जरूर शरीक थे, और उनको कहना चाहता हूँ जिन्होंने इसका इंतजाम किया।
اور میں نے بھی بات کیا ابھی مونشر ہدایتی صاحب کے صاحبزادے سے کہ اگر وہ کہیں تو ان کے خاتے میں جا کے یہ کام کیا جا سکتا ہے. اس حال کے لیے میں نہیں کر سکتا, ممکن ہے کہ نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ بہتر سمجھیں تو 8 مارچ کو ہم لوگ یہ شکریہ ادا کرنے کا موقع نکال کے عید ظہرا کا بھی موقع ہوگا. اور ساتھ ساتھ میں آپ سے آخر میں یہ کرنا چاہتا ہوں, ابھی شکیل صاحب کا ایک شعر تھا جو میں نے پیش کیا, آپ نے سنایا تھا سارے مسلمانوں میں ایک ساتھ ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں سارے انسان رسول اللہ. السلام علیکم وعلی جدک و ابیک, السلام علیکم وعلی امک و اخیک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا قریب القربا, السلام علیکم یا معین الضعفاء الفقراء, السلام علیکم یا شمس شموس, السلام علیکم یا انیس النفوس, السلام علیکم ایھا المدفون بعرض, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا صاحب العصر والزمان, الامان الامان. السلام علیکم یا مولا شریک القرآن, السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن, السلام علیکم یا امام الانس والجان, اجل اللہ تعالی فرجک, اسأل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اعلان سماعت فرما لیجیے. اور یہاں پر کھانے کا ماشاءاللہ معقول انتظام ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آرام سے تسلی سے نوش فرما کے اسے جائیں.